اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جو ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے کلیئرنگ۔ کلیئرنگ کیا ہوتی ہے، کلیئرنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے، کلیئرنگ کس طرح کی ہوتی ہے، کیسے کلیئرنگ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک انٹروڈکشن دے دوں کہ آپ کو ایک چیک چاہیے ہو، چیک ہے جو آپ ایک بینک کا چیک ہے آپ دوسرے بینک کے میں جا کے جمع کروا دیتے ہیں کہ ایک بینک کا ایک فنکشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کی بہاف پہ کلیکشن کرواتا ہے۔ اب وہ کلیکشن کروانے کے لیے کیا کرتا ہے، کلیئرنگ کا ٹول یوز کرتا ہے۔ اس کے تھرو اب ایک سچویشن آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سپوز آپ میزان بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کو ایک پارٹی جس سے آپ نے کوئی چیزیں پرچیز کی تھیں، اس نے آپ کو سپوز آپ نے اس کو کوئی چیزیں بیچی تھیں، سپوز آپ نے کوئی سولر پلیٹیں اس کو بیچی ہیں اور اس کے اگینسٹ اس نے ایچ بی ایل کا آپ کو ایک چیک پکڑا دیا ہے کہ یہ جی آپ کے سولر پلیٹوں کے پیسے، جا کے ایچ بی ایل سے پیسے لے لو۔ اب سپوز وہ سودا جو ہے آپ کا کوئی 20 لاکھ، 25 لاکھ، 35 لاکھ، 45 لاکھ کا سودا ہے اور ایچ بی ایل جو ہے آپ کے ساتھ ہے تو آپ جا کے پیسے لے سکتے ہیں۔ لیکن وہ ہوتا ہے کہ ایشو ہوتا ہے کہ جناب میرے پیسے سنیچنگ نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے۔ یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی سٹی میں ہیں جہاں پہ ایچ بی ایل کی برانچ ہی نہیں ہے، وہ کسی اور برانچ کا چیک ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، سپوز پنڈی کی پارٹی ہے، آپ پنڈی میں بیٹھے ہیں، آپ نے وہاں سے سولر پلیٹیں بھیجی ہیں، تو آگے جناب جو ملتان ہے میں جگہ بندہ بیٹھا ہے، اس نے آپ کو پیمنٹ کے لیے ملتان برانچ کا ایچ بی ایل کا چیک بھیج دیا ہے کہ یہ پیسے لے لیں اور ہمارے وہ کروا دیں، کلیئر کروا لیں۔ اب آپ پنڈی میں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ملتان سے جا کے آپ پیسے لے کے آئیں یا 50-60 لاکھ روپیہ وہاں سے پک کریں اور پھر آپ پنڈی آئیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنا چیک لیں اور ایچ بی ایل وہاں سے جا کے پیسے لے لیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ اور تیسرا جو یہ ہوتا ہے آپشن کہ آپ جناب ایچ بی ایل پنڈی سے ہی اپنے پیسے نکلوا لیں، تو یہ بھی یہ ہے کہ 50 لاکھ روپیہ وہاں سے نکلوائیں اور پھر اپنا ٹائم بھی ضائع کریں اور اس کے بعد جا کے آپ اپنا وہ جو بھی آپ کا ٹائم ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے وہاں پہ کیش کیری کا رسک بھی لیں۔ تو بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایچ بی ایل والا چیک جو ہے وہ اٹھا کے اپنے میزان بینک میں جمع کر دیتے ہیں، میزان بینک والوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایچ بی ایل ملتان کا چیک ہے، وہاں سے مجھے کلیئر کروا دیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں میزان بینک کیا کرے گا، اس چیک کو انٹر سٹی میں لاج کر دے گا۔ انٹر سٹی کلیئرنگ یہ میں نے آپ کو ایک انٹرو دیا، اس میں یہ سچویشنیں ہوتی ہیں، مختلف سچویشن ہوتی ہیں، مختلف چیک ہوتے ہیں جو اس میں پریزنٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو کلیئرنگ کی ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیم ڈے، دوسری ہوتی ہے نارمل، تیسری ہوتی ہے انٹر سٹی۔ جو سیم ڈے ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ پنڈی میں بیٹھے ہیں اور پنڈی کی کسی برانچ کا چیک ہے، سپوز میزان کا ایچ بی ایل کا چیک ہے، ایچ بی ایل پنڈی کا چیک ہے اور آپ نے میزان میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اور اپنے میزان میں جمع کروا دیا ہے، تو میزان بینک والا کیا کرے گا، اگر آپ نے 9 ساڑھے 9 تک اس کو چیک کو جمع کروا دیا ہے تو وہ آپ کو سیم ڈے میں ہی فنڈ لے کے دے دے گا، مطلب ایچ بی ایل سے پیسے نکلوا کے میزان میں جمع کروا لے گا اور یہ کروائے گا اکاؤنٹ نفٹ کا رائڈر کرے گا، جو ہمارے پاس ایک نفٹ ایک کمپنی ہے جو انٹرمیڈیری کمپنی ہے جو اس کی بیس پہ ہمارے لیے کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جناب وہاں سے پیسے لے کے آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دے گی اور یہ تقریباً 5 بجے تک کلیئر ہو جائے گا۔ دوسرے ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نارمل کلیئرنگ۔ نارمل کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سپوز دن میں کسی ٹائم جا کے آپ نے اپنا چیک جمع کروایا 5 بجے، 4 بجے، 3 بجے، 2 بجے، تو وہ کیا کریں گے، اگر وہ 10 بجے سے پہلے ہے تو وہ نارمل لاج کر دے گا، اور نارمل کا چیک کیا ہوگا کہ دوسرے دن جا کے 12-1 بجے کے بعد جا کے کلیئر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا چیک جو ہے وہ 12 بجے کے بعد جا کے اپنے میزان میں جمع کروایا ہے تو پھر اگلے دن وہ 10 بجے پہلے میزان بینک سے نکلے گا، پھر وہاں پہ جائے گا جدھر کا چیک ہے وہاں سے جا کے کلیئر ہوگا اور تیسرے دن آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ جو کیس میں نے آپ کو انٹر سٹی کا بتایا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب جو وہاں سے آپ نے چیک پر جو واپس جو اس میں بھیجا ہے آپ نے چیک، جو ملتان کا چیک آپ کے پاس ریسیو ہوا ہے، تو اس چیک کو آپ کیا کریں گے، انٹر سٹی میں لاج کر دیں گے، وہ نفٹ کا رائڈر اٹھائے گا اور ملتان لے جائے گا، ملتان سے کلیئر کروا کے تیسرے یا چوتھے دن آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں انٹر سٹی کلیئرنگ۔ میزان بینک انٹر سٹی نارمل کے کوئی چارج نہیں لیتا، سیم ڈے کے نامنل سے چارجز لیتے ہیں جو آپ کی بیہاف پہ میزان بینک کروا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ 3 قسم کی جو کلیئرنگ ہیں یہ میں نے آپ کو ڈسکس کر لی ہیں کہ یہ ہوتی ہیں۔ اور
اگر یہ چیک کلیئر نہ ہو تو یہ چیک کیا ہوتا ہے، ریٹرن ہو کے آپ کے اسی برانچ میں چلا جاتا ہے جدھر آپ نے لانچ کروایا تھا یا جدھر آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو وہ جا کے کلیئر ہو جاتا ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے جناب کہ آپ نے یہ کیا، سپوز آپ کا جو اکاؤنٹ ہے میزان بینک پنڈی میں ہے اور آپ میزان بینک لاہور میں پھر رہے ہیں اور آپ کو ایچ بی ایل ملتان کا چیک مل گیا، تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ ایچ بی ایل ملتان کا چیک جو ہے ڈائریکٹلی لاہور کسی برانچ میں میزان میں جمع کر دیں گے، تو وہ کلیئرنگ میں لانچ کر دے گا اور تیسرے سے چوتھے دن آپ کے پنڈی والے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ اٹ مین کہ آن لائن کلیئرنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے بھی کہیں بھی پھر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی چیک آ جاتا ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا کے فوراً نکلوا سکتے ہیں، اور یہ تینوں کلیئرنگ اس میں ہو جاتی ہیں۔ اگر تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے، ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جہاں پہ چیک جمع کروایا وہ کسی ریموٹ ایریا کے، سپوز کسی گاؤں کی برانچ ہے یا کسی چھوٹے شہر کی برانچ ہے جہاں پہ کلیئرنگ نہیں ہوتی، تو وہاں پہ کیا کرتا ہے اور او بی سی لانچ کی جاتی ہے، آؤٹ ورڈ پھر بل فار کلیکشن ہوتا ہے، اور اس او بی سی کے تھرو وہ بینک کیا کرتا ہے، آپ کے جو چیک ہے وہ ٹی سی ایس رائڈر کے تھرو، ٹی سی ایس رائڈر ہے، نفٹ کا رائڈر نہیں ہوگا، یہاں پہ ٹی سی ایس رائڈر کے تھرو آپ کا چیک اس برانچ میں بھیجے گا، اور وہاں سے جو کلیئرنگ اس کو ملے گی، جو پیڈ ملے گی، یا تو پے آرڈر ملے گا، یا اگر وہاں پہ میزان بینک کی برانچ ہے تو اس سے فنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، اور یہ پروسیس 5 سے 7 دن کا پروسیس ہوتا ہے وہاں سے پیسے واپس آنے کا۔ اگر سپوز اپنی کلیئرنگ آپ باہر سے کسی دوسری کنٹری سے کروانا چاہتے ہیں، سپوز آپ کا چیک امریکہ کا چیک ہے ڈالر کا، اور آپ کلیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ کا میزان میں اکاؤنٹ ہے یا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے، تو پھر اس کو بولتے ہیں فارن آؤٹ ورڈ بل فار کلیکشن، ایف او بی سی بنتا ہے۔ ایف او بی سی کے لیے کیا کریں گے، آپ کسی بھی برانچ میں جا کے اپنا امریکہ کا چیک ہے وہ جمع کروا دیں گے، وہ بینک اٹھائے گا اس چیک کو اپنے ہیڈ آفس بھیج دے گا، ہیڈ آفس کو اٹھائے گا اس بینک کو بھیج دے گا جو امریکہ میں ہے، وہاں سے چیک کی کلیئرنگ ہوگی، جو وہاں سے ڈالر ریسیو ہوں گے وہ ڈالر ہمارے ہیڈ آفس میں آئیں گے، دوبارہ ہیڈ آفس سے دوبارہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، جو تقریباً 20 دن کا پروسیس ہوتا ہے، منیمم یہ 5 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 8 دن میں بھی ہو سکتا ہے، یہ جیسے جیسے اس کی ڈاک پہنچے گی تو یہ چیک ہو سکتا ہے، تو مطلب آپ وہاں سے پیسے اپنے چیک کے تھرو بھی منگوا سکتے ہیں۔ سپوز کوئی ایسی پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ میرا باہر کا چیک ہے، یا سپوز ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ امریکہ کے رہنے والے ہیں اور آپ وہاں سے اپنے بینک کا جو امریکہ میں اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے ادھر آپ کو بیلنس کھڑا ہے، اور یہاں پہ آپ آئے ہوئے ہیں اور آپ کو یہاں پہ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اور آپ 1 مہینہ واپس جا بھی نہیں سکتے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، یہاں سے اپنا ایف او بی سی لانچ کروا دیتے ہیں میزان بینک سے، تو وہ میزان بینک کیا کرے گا، آپ کی بہاف پہ امریکہ سے پیسے آپ کو منگوا کے آپ کو دے دے گا۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا پروسیس ہے جو میں نے آپ کو ایف او بی سی کا بھی پروسیس بتا دیا، اور او بی سی کا پروسیس بھی آپ کو بتا دیا۔ مزید بھی اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کو کویسچنز ہوں، کوئی کیوریز ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور تاکہ میں اس کے بارے میں آپ کے اکارڈنگلی ایک نئی ویڈیو بنا سکوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔